بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج کل بہت ساری مصیبتیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اس وقت، اس مشکل وقت پر مل کر سارے جو اپنے اختلافات ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھنے ہیں اور ایک بن کر کام کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بدقسمتی سے مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی، آپ سمجھیں، افسوسناک چیز ہے۔ ہمارے قرآن شریف میں ہماری امت ایک امت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدونی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ یہ آپ کی امت، یہ امت، تمہاری امت، مسلمانوں کی امت ایک امت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت ساری امتیں ہیں، اس میں ایک سنی ہے، ایک امت شیعہ کی ہے، ایک کوئی دیوبندی ہے، ایک بریلوی ہے، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ۔ امتا واحدہ کا مطلب ہے ایک امت، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اس سے آگے چل کے ایک اور آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، یہ شاید آیت ایک نمبر 103 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ اعتصموا بحبل اللہ یعنی پکڑ لو، تھام لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، یعنی اس دین کو، جميعا یعنی سارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف سنی جو ہے وہ تھام لے اس حبل کو، یا شیعہ تھام لے۔ اعتصموا بحبل اللہ جميعا، کون جميعا؟ سارے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پہ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے بیچ میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ اور تم بن گئے بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بن گئے، اخوان بن گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہماری اس رسی سے کو تھامنے سے پہلے تم لوگ ایک ایسے خندق کے کنارے کھڑے تھے جس کے نیچے آگ جلی ہوئی تھی، اور تم اس خندق میں گرنے والے تھے، اور ہم نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج ہم دوبارہ آ کے اس خندق کے کنارے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا جو لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کیا وہ قرآن شریف نہیں پڑھتے؟ اور کیا اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ آیتیں نہیں نظر آتی؟ اور اگر نظر آتی ہیں تو کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ آج سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں، پاکستان میں، یہ گھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، اور اس گھر میں آج آگ لگی ہوئی ہے، اور ہمارا اصل دشمن، ہماری جو اصل مصیبت آج کل ہے وہ یہ ہے ان چوروں اور ڈاکوں اور بدماشوں سے ہے جو کہ ہم پر مسلط ہے۔ اور اگر ہم آپس میں لڑنے لگ گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے تو ہم پھر ان چوروں اور ڈاکوں اور بدماشوں کو کیسے ہٹائیں گے؟ اگر ہم میں تفریق آ گئی، اور یہ تفریق، خیر یہ موضوع اور الگ ہو جاتا ہے، بات یہ ہے کہ یہ امت ایک ہے، اس میں تفریق آنی نہیں چاہیے تھی۔ ہمارے دشمنوں نے یہ تفریق پیدا کی ہے، اور ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فائدہ اٹھایا اور اپنے مقاصد اور مفاد کے لیے اس تفریق کو ترجیح دی، اور اب ہم ایک دوسرے میں لڑ رہے ہیں، اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔
اور ہمارے دشمن آپ کو میں بتا دوں، ہمارے دشمن نہ امریکہ ہے نہ انڈیا ہے، ہمارا دشمن ہمارے ملک کے اندر بیٹھا ہے۔ اور کہاں بیٹھا ہے ہمارا ملک؟ ہم کو پتا ہے وہ بیٹھا بھی کہاں ہے۔ وہ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھا ہے۔ وہ چور اور ڈاکو اور بدماش ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اس کی مال اور عزت بھی لوٹ رہے ہیں۔